بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کے سلسلے میں جو یہ حکومت مجھے اس سے کچھ سازش کی، کچھ کھچڑی پکنے کی بو آ رہی ہے، اور یہ جو عوام، پاکستان کے عوام سے خفیہ رکھ کے، اور خصوصاً کشمیریوں سے اس چیز کو خفیہ رکھ کے چند لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ سازی کوئی کی جا رہی ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے، جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فریق ہے کشمیری، ان کو پتہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام جو اس جد و جہد کے ساتھ کشمیر کے لیے قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں، سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر کس کو پتہ ہے؟ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سازش کر کے، کوئی جوڑ توڑ کر کے یہ کوئی فیصلہ کر دیں گے، جس طرح کشمیر پہلے انہوں نے انڈیا کی جھولی میں پھینک دیا، اینیکس کر دیا اس کو، اس طرح یہ اگر کوئی اور کام کرنے چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں، تو یہ سن لیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کشمیریوں کی مرضی بھی شامل ہوگی، کوئی بھی اگر آپ نے اس کا حل دیکھنا ہے تو اس میں کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی مرضی بھی شامل ہوگی، اس میں آپ اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آپ نے کشمیر کے الیکشنز کی بات کی، تو کشمیر کا الیکشن بالکل وہ ہمارا اپنا الیکشن ہے۔ میاں صاحب انگلینڈ سے بیٹھ کے ان ٹچ ہیں پوری پارٹی کے ساتھ، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ اپنی کیمپین کو بھرپور طریقے سے چلائیں۔ مسلم لیگ نون نے 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں، ان کی پرائم منسٹرشپ میں جس طرح سے آزاد کشمیر میں کام ہوئے ہیں، خدمت ہوئی ہے، جس طرح سے یہ حکومت چلائی ہے انہوں نے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس وقت کشمیریوں کا جو آزاد کشمیر کے جو بھی جتنے بھی عوام ہیں، ان کا جو ٹرینڈ ہے کلیئرلی مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور مسلم لیگ نون کی فتح انشاءاللہ تعالی یقینی ہے۔ لیکن ہم ضرور جائیں گے، میں جاؤں گی، پارٹی کے دیگر سینئر ممبران ہیں وہ جائیں گے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جا کے ان کے ساتھ مل کے، ان کے پاس جا کے ہم ان کو اپروچ بھی کریں گے، کیمپین بھی چلائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ ملک کی نظریں اس الیکشن پر ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہم کشمیر کے اندر بھی غیر متنازع الیکشن نہ کروا سکیں۔ ہماری یہ مکمل سوچ ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، کہ کشمیر کے عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، کشمیر کے عوام کی ووٹ کو عزت دی جائے۔ کشمیر الحمدللہ ہمیشہ سے انہوں نے ایک بڑی مثبت سیاست بھی کی ہے، مثبت طریقے سے حکومت بھی چلائی ہے، کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے، اور فاروق حیدر صاحب کی جو خدمات اس سلسلے میں ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی ہیں، اور شفاف ترین حکومت کشمیر کو انہوں نے پچھلے 5 سال میں دی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک شفاف الیکشن میں ایک بھرپور کامیابی جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا محترم شاہد صاحب نے کہا، ایک تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اپنی بیٹی مریم صاحبہ کو کرتا ہوں، شاہد صاحب کو کرتا ہوں، احسن اقبال صاحب کو کرتا ہوں، پرویز رشید صاحب کو کرتا ہوں، اپنے اس بھائی کو کرتا ہوں، سبھی عزیز ہمارے کشمیری ہیں یہ بھی۔ تو وہ اس حوالے سے ہم نے افطار کا اہتمام کیا، اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے ہم بھی جو ہے وہ غیر ملکی اخبارات یا کہیں نیٹ پہ BBC سے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں کوئی بیک ڈور چینل سے جو ہے نا وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ایک تو 73 سال ہے پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں کشمیر کے بارے میں، بڑی مثالی ہے وہ، اور کشمیری اتنے گئے گزرے نہیں ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی بیٹیوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک طرف چھوڑ دیں۔ دوسرا ہے کہ آج خود کشمیری فریق ہے، اور ہندوستان اور پاکستان فریق ہیں یون ریزولوشنز کے تحت۔ کوئی بھی اقدام نہ ہندوستان اٹھا سکتا ہے یک طرفہ، نہ پاکستان اٹھا سکتا ہے۔ 1957 کی جو قرارداد ہے 122 وہ دونوں کو پابند کرتی ہے۔ اگر پاکستان گیا تھا ہندوستان کو پابند کروانے کے لیے تو وہ پاکستان پر بھی پابندی، چونکہ دونوں اس کے سگریٹری ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنا یہ بڑا امپورٹنٹ سا معاملہ ہے، دونوں طرف سے کشمیری جو ہے اس میں
सारे स्टेक होल्डर मुसलमान भी हैं, गैर नॉन मुस्लिम भी हैं रियासत जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले, फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है, यहाँ पर भी पता चलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, हमारी लीडरशिप इसको भी पता चले, ताकि एक को भी उस अमांगी के साथ जो है ना एक वो आगे बात की जा सके। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसके लिए हमने आज को अपनी लीडरशिप को यहाँ पर बुलाया है। शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि सदर पार्टी के कि मुझे पहले पता, मैंने कहा जी आपका हमें पता नहीं चल रहा था कि आप जेल में होंगे, कब होंगे, बाहर ये छोड़ते आपको कि नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। राय साहब जो है वो भी कोई उनको भी बीमार हुआ है, शायद कोई कोरोना की हल्की सी अलामात है या फ्लू का मामला उनका, तो वो फिर ये है कि इसलिए वो हजरात तशरीफ नहीं ला सके। तो बुनियादी बात ये है कि हमने इनको इसलिए बुलाया है अपनी लीडरशिप को कि वो हमारे जो है वो कोई अगर कोई ऐसे इबाम पैदा होता है, कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए कि 73 साल का साथ है बड़ा पुराना, और ये हमने कायद-ए-आज़म के साथ किया था 44 में, ये भी बताएं बात आपको, 44 में कायद-ए-आज़म के साथ किया था श्रीनगर और जम्मू में। तो ये इसको इन कुर्बानी को रायगान नहीं जाना चाहिए। इमरान खान की खारजा पॉलिसी मुझसे मुतमईन है आप, स्पेशली इंडिया के हवाले से? नहीं जी, मैं कब मुतमईन हूँ जी? आप मुतमईन है, पाकिस्तान में लोग मुतमईन है, तो मुझे पूछिए वो है क्या जरा ये YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।